بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، TKS آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ماہی عروج TKS سینئر کیمپس سے ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اچھی بات، اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ چلیں اپنی بکس اوپن کر لیں۔ اچھا، ہم لوگوں نے نیو چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا اپنا، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، میں چھوٹا سا ریکیپ دے دیتی ہوں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ جو ہے بہت امیر خاتون تھی۔ ان کے والد جو تھے وہ ان کا نام جو تھا خویلد تھا، جو کہ بہت دولت مند تاجر تھے، صحیح۔ اور حضرت خدیجہ کو طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے وہ مشہور تھیں اپنی، صحیح، اور وہ بہت بہادر اور عقل مند تھیں۔ اس زمانے میں جو سب سے عزت دار، جو بہت اچھا پیشہ سمجھا جاتا تھا، وہ سب سے اچھا پیشہ ہوتا تھا تجارت کا، صحیح۔ تو پھر اور حضرت خدیجہ اتنی امیر خاتون تھی کہ جو اگر فار ایگزامپل 10 لوگوں کا مال ہوتا تھا، ایک جو قافلے میں 10 تاجروں کا مال بنتا تھا، وہ صرف ایک اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا کرتا تھا، صحیح۔ اچھا، پھر اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک دیانتدار انسان کی ضرورت تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کو امین و صادق کے لقب سے وہ مشہور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیانتداری کی وجہ سے بہت پہچانے جاتے تھے، مشہور تھے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال ملک شام لے جانے کی دعوت دی تھی۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور پھر رضامندی ظاہر کر دی، اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا، صحیح، ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 6 اوپن کر لیں۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ان کا مال ملک شام لے جانے کے لیے، تو حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ جس کا نام تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا تھا۔ سفر کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے دیانتدار تھے اور اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ وہ غلاموں کے ساتھ بھی بہت پیار سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ رویہ دیکھ کر وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا۔ گرویدہ مطلب فدا ہو گیا، کہ دیکھیں، گرویدہ، فدا ہونا، میننگ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اوکے، گرویدہ، فدا ہونا۔ پھر کیا تھا؟ اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی اور بہت منافع حاصل ہوا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مال لے کر گئے تھے ان کو بہت زیادہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور وہ پہلے سے زیادہ انہوں نے منافع حاصل کیا تھا، بہت زیادہ ان کو منافع ہوا تھا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے قبل تجارت میں اتنا منافع کبھی نہیں ہوا تھا، مطلب کہ حضرت خدیجہ نے آج تک جتنا بھی منافع کمایا تھا وہ اس کے ڈبل منافع اس دفعہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کی وجہ سے ان کو اس دفعہ ڈبل منافع ہوا تھا۔ میسرہ نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ چلیے، مطلب جو میسرہ تھا، غلام تھا حضرت خدیجہ کا، وہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب گیا، اس نے جب آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاروبار کرتے دیکھا اور اتنی سچائی سے کام کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی کہ اتنا اچھا اخلاق ہے، اور یہ اس آج کل کے نوجوانوں میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کر سکے، آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسا سچا ہو سکے یا دیانتدار ہو سکے۔ منافع، صداقت، سچائی، منافع، فائدہ، نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ پہلا تھا گرویدہ، فدا ہونا، منافع، فائدہ، صداقت، سچائی۔ بچے اپنے پاس سب نوٹ کر لیں۔ گرویدہ، فدا ہونا، منافع، فائدہ، صداقت، سچائی۔ بچے یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئیں۔ جب میسرہ واپس آیا تھا تو اس نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت باتیں کی تھی، بہت تعریف کی تھی، آپ کی دیانتداری کا، آپ کی صداقت کی بہت تعریف کی تھی حضرت خدیجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت خدیجہ جب ان سے اتنی متاثر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بزرگ چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ جب یہ درخواست آئی نکاح کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا، جو کہ اس فیملی کے بزرگ تھے، بڑے تھے، ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ صحیح؟ تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ مطلب کہ ان کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے حضرت خدیجہ کی شرافت کو دیکھا اور پاکیزگی کو مد نظر رکھا۔ مد نظر رکھنا مطلب نظر میں رکھتے ہوئے، نظر کے سامنے رکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی۔ مد نظر، نظر کے سامنے۔ گرویدہ، فدا ہونا، منافع، فائدہ، صداقت، سچائی، مد نظر، نظر کے سامنے۔ بچے یہ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔
بچے جس کے پاس میں نے آپ لوگوں کو کتنے ٹائم سے آپ کو کہہ رہی ہوں، لاسٹ ویک میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بک کور دیکھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ اپنے لیے بائی کریں. اسکرین شاٹ لے لیں اس کا. اچھا، گرویدہ، فدا ہونا، منافع، فائدہ، صداقت، سچائی، مد نظر، نظر کے سامنے. اچھا، مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. جب انہوں نے اپنے چچا سے مشورہ کر لیا اور ان کے چچا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا. اس خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا. حضرت خدیجہ تو بہت امیر خاتون تھی، صحیح ہے، میں نے بتایا تھا نا. تو انہوں نے جب نکاح کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ اتنی خوش تھیں کہ اس خوشی کے موقع پہ ان کے پاس جتنے بھی غلام تھے انہوں نے آزاد کر دیا ان کو. نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. مطلب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھی عمر میں، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرافت کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کل بھی بتایا تھا. اور ان سے پھر ان کی 4 بیٹیاں تھیں، صحیح. اور ان 4 بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان میں سب سے لاڈلی بیٹی کون تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے بچوں، اب میں آپ لوگوں کے مائک ان میوٹ کروں گی اور جس کو میں کہوں وہ فوراً اپنا مائک ان میوٹ کرے اور ریڈنگ اسٹارٹ کرے. اوکے، دینارا ان میوٹ یور مائک. دینارا، اوکے. حارث صفدر ان میوٹ یور مائک. حارث، اپنے آپ کے سامنے آپ کی بک ہوگی، پیج نمبر 6 ہے، اس کا پیراگراف جو ہے جہاں سے میں نے آج پڑھنا شروع کیا تھا یہاں سے ریڈنگ اسٹارٹ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کل میں آپ سے سب سے پہلے ریڈنگ سنوں گی. اوکے، گھر میں آپ نے سب سے پہلے ریڈنگ کرنی ہے اور کل میں اسٹارٹ سے سب سے پہلے آپ کی ریڈنگ سنوں گی. اوکے سہیل خان ان میوٹ یور مائک. یس میم. یہاں سے اسٹارٹ کریں، آپ اپنا ریڈنگ اسٹارٹ کریں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو خدیجہ کا غلام میسرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اعلیٰ اخلاق سے بہت
متاثر ہوا اور تجارت کے معاملات معلومات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور دیانتداری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی بولیں ہو گیا گرویدہ ہو گیا اور تجارتی سفر میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں کامیابی ہوئی بہت کامیابی ہوئی اور بہت منافع حاصل ہوا. سہیل میں آپ سے بھی کل سب سے پہلے ریڈنگ سنوں گی. بچے ہم لوگ کل آگے تب جائیں گے جب آپ لوگوں کو یہاں تک ریڈنگ آتی ہوگی. اوکے معظم یس میم. جی جہاں سے سہیل نے چھوڑا ہے وہاں سے آپ اسٹارٹ کریں. یس میم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے قبل تجارتی میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا. میسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروبار کی صداقت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اخلاق و کردار. بچے ہم لوگ اس کو اس طرح نہیں پڑھتے ہیں اخلاق و کردار. اخلاق و کردار اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا. آگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگ چاچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. اس خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا. نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی. گڈ. اچھا تو اب تک ہم نے کیا پڑھ لیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر ترین خاتون تھی عرب کی. پر وہ اس وجہ سے مشہور نہیں تھی وہاں پہ. وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سب سے پہلی بیوی تھی. اس وجہ سے وہ مشہور تھی. اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ وہ تجارت کرتی تھی کیونکہ ان کے جی سہیل کیونکہ ان کے والد کا پیشہ بھی تجارت تھا اور اس زمانے میں بہت معزز پیشہ ہوا کرتا تھا. پھر حضرت خدیجہ اتنی امیر خاتون تھی کہ ان کہ دوسرے تمام تاجروں کا جتنا مال ہوتا تھا اتنا مال صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کرتا تھا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخواست کی, ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کا تجارتی مال شام لے جائیں, ملک شام لے جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ ملک شام مال لے کر جانے کے لیے روانہ ہوئے, جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا. اور اس کے دوران اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا اخلاق دیکھتے ہوئے اور سچائی اور دیانتداری دیکھتے ہوئے وہ اتنا متاثر ہوا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا تھا.
پھر جب وہ وہاں سے واپس آئے انہوں نے بہت منافع حاصل کیا تھا اس کاروبار میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف تھی حضرت خدیجہ کے غلام نے ان سے کی تھی جا کے، جو حضرت خدیجہ کے غلام کو تھا میسرہ، وہ حضرت خدیجہ کے پاس گیا تھا، ان کی تعریف کی تھی، اور حضرت خدیجہ اتنی متاثر ہوئی تھی کہ ان سے نکاح کی درخواست کر دی تھی، جس پہ دوبارہ انہوں نے مشورہ کیا اپنے چچا سے، اور ان کے چچا نے حضرت خدیجہ سے کی شرافت دیکھتے ہوئے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا، اور نکاح پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عمر تھی؟ 25 سال کی، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 40 سال۔ صحیح ہے بچے؟ یہاں تک آج کا ہمارا کام ہو گیا۔ کل میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے ریڈنگ سنوں گی، ادروائز ہم آگے نہیں جائیں گے، اور اسٹوڈنٹس جو ہمارا ریٹن ورک ہوگا وہ میں آپ کو آگے بتا دوں گی، آپ لوگوں کو نوٹس بھی مل جائیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔